السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے انجام کا واقعہ سننے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہوں نے ایک کے بعد ایک دیگر حکومت کی۔ ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کے تخت پر فرعون کے منحوس قدم آئے۔ یہ بادشاہ بہت مغرور، سرکش اور ظالم تھا۔ اپنے کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آگے سر جھکانے پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ مصریوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ آخر وہ نبی کی اولاد تھے اور ان کا ایمان سلامت تھا، لیکن فرعون کو جب اس کی اطلاع پہنچی کہ بنی اسرائیل اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ آگے ببولا ہو گیا اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دینے لگا۔ ان سے حقیر کام لیتا، گدھوں، کتوں، گھوڑوں کی خدمت کراتا اور معمولی اجر دیتا۔ ایک مرتبہ ایک نجومی نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت و تاج الٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر بدحواس ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں پر پہرا لگا دو اور اس خاندان میں جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ فرعون کا حکم ملتے ہی بنی اسرائیل کے گھروں پر زبردست پہرا لگ گیا اور بے گناہ قتل عام شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے معصوم بچے بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دیے جاتے اور ان کے ماں باپ لاچار مجبور ہو کر دیکھتے رہ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس چیز سے فرعون ڈرتا ہے اور جس ڈر سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، وہی چیز اس کے سامنے لائی اور اس کے محل میں اسی کے ہاتھوں اس کی پرورش کی۔ چنانچہ اسی قتل عام کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت خوفزدہ ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی کہ خوبصورت چاند سا بھولا بھالا بچہ اور دشمن اس کو قتل کرنے کی گھات میں ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بچے کی پرورش کرو اور جب خطرہ محسوس ہو تو ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ ہم اس کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اطمینان ہوا، وہ ان کی پرورش کرتی رہی اور جب خطرہ محسوس ہوا تو بچے کو صندوق میں رکھ دیا، دریا میں ڈال دیا۔ لیکن جب گھر واپس آئی تو دل میں طرح طرح کے اندیشے آنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کہیں دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا۔ پر اپنے رب کے وعدے کو یاد کرتے اور اپنے دل کو تسلی دیتی رہی۔ فرعون کے کئی محل دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھے۔ ایک روز فرعون اپنے کسی محل میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ اتفاق سے دونوں کی نگاہ ایک وقت صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ فرعون نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو نکال لاؤ۔ چنانچہ صندوق لایا گیا اور جب اس کو کھولا گیا تو سب کے سب یہ دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گئے کہ ایک چاند سا خوبصورت بچہ اس میں لیٹا ہوا مسکرا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے معلوم ہوتا ہے، شاید کسی نے قتل کے ڈر سے صندوق میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ ملکہ نے کہا یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، خدا را اسے قتل نہ کرے، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے وزیر کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور دونوں کو چک گئے۔ اس کی سپاہی بھی ناکام ہو گئے۔ ملکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت مہربان ہو گئی۔ ملکہ نے حکم دیا کہ بچے کے لیے دائی بلائی جائے۔ تقریباً 5 دائیاں بلائی گئی۔ جب بھی کوئی دائی بچے کو گود میں لیتی وہ رونے لگتا۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ، یہ بچہ کیسے جیے گا، یہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ ادھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا ذرا تم جاؤ اور تلاش کر کے وہ صندوق کس طرف گیا۔ وہ تلاش میں نکلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پایا اور ان کے کسی دائی کے پاس نہ جانے کا حال بھی معلوم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل والوں سے کہا کہ وہ ایک عورت کو جانتی ہے جو اسی شہر میں رہتی ہے اور وہ بہت اچھی دائی ہے، ہر بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے، شاید یہ بچہ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ ملکہ نے اس کو بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائی اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں گئے ان سے لپٹ گئے اور دودھ پینے لگے۔ فرعون کو یہ دیکھ کر شک ہوا کہ شاید یہ عورت اس بچے کی ماں ہے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے بادشاہ، میں بہت صاف ستھری رہتی ہوں اور میرے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہر بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ بے وقوف فرعون سمجھا کہ بات یہی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اللہ کا ہر وعدہ اسی طرح پورا ہوتا ہے، لیکن انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب 2 برس کی مدت پوری ہو گئی تو والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں چھوڑ دیا جہاں وہ سب سے زیادہ محفوظ تھے۔ اس طرح فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا احساس ہونے لگا، جس پر آپ بہت افسوس کرتے، لیکن صبر و سکون کے ساتھ برسوں تک برداشت کرتے رہے۔ ایک دن شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اس قبطی کو گھونسا مارا اور مقدر کی بات کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کی اچانک موت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو گیا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو ختم کر دے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا پھر 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک وہی اسرائیلی ہے جس کی گزشتہ کل مدد کی تھی۔ آج اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی بڑا فسادی ہے، روز جھگڑتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو گھبرا گیا اور سمجھا کہ شاید آج میرا ہی کام تمام کر دیں گے، تو گھبرا کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے بھی قتل کر کے ڈرتے ہو جیسا کہ تم نے کل اس قبطی کو قتل کیا تھا؟ یہ بات سن کر قبطی کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے۔ اس نے فوج کو خبر دی۔ فرعون یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ہاتھوں میری سلطنت کا زوال ہوگا۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا خفیہ مشورہ ہونے لگا۔ مشورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست بھی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر خبر دی کہ تمہارے قتل کی سازش رچی جا چکی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری رائے ہے کہ تم اس شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ مدین چلے جاؤ۔ مدین ایک چھوٹا سا عربی شہر تھا، فرعون کی حکومت کے ظلم سے آزاد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر مقدم کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے دل بستگی کی اور کہا تم بالکل نہ گھبراؤ، تمہیں ظالموں سے نجات مل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ 8 سال تک ملازمت کرے، اور ان سے کہا کہ اگر 10 سال پورے کرے تو وہ تمہاری مہربانی
ہونے کی اجازت لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات انتہائی تاریک تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سردی بھی کڑاکے کی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تاکہ روشنی ملے اور دوسری سے بھی آرام ملے، لیکن جنگل میں کہاں آگ ملتی۔ اچانک کچھ دور پر روشنی نظر آئی۔ بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ وہاں سے آگ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، یہ مقدس وادی ہے۔ اے موسیٰ، میں تمہارا معبود ہوں اور میں نے تم کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے متعلق پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے، اس سے بکریاں ہکالتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس لکڑی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے معجزہ بنا دے، چنانچہ فرمایا کہ اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ لکڑی ایک خطرناک اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ دوسرا معجزہ یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ان کا ہاتھ نہایت سفید، روشن اور چمکدار نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے پاس تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھ سے فرعون کے ایک خادم کا قتل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ میری زبان میں لکنت ہے۔ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دونوں کو ہدایت دی کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون اس بات پر آپے سے باہر ہو گیا اور بولا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے محل میں پرورش پائی اور مجھے نصیحت کرتے ہو؟ فرعون نے غصے میں کہا، تم اپنی رسالت میں سچے ہو تو کوئی نشانی بتاؤ، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئی اور بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اس پر فرعون نے فوراً کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، اے سرداروں، موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تم سب کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ سرداروں نے کہا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ ملک کے تمام نامور جادوگروں کو بلاؤ، موسیٰ سے مقابلہ کراؤ۔ فرعون نے جادوگروں کو بلانے کا حکم دیا اور مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ مقابلے کے دن مصر کے مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان سب میدان میں جمع ہو گئے۔ مصریوں کو یقین تھا کہ آج ہماری فتح ہوگی۔ بیچارے بنی اسرائیل بالکل نا امید تھے۔ جادوگر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ عمدہ لباس پہن کر اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں سنبھالے ہوئے نکلے۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا، اگر آج ہم فتح یاب ہوتے ہیں ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہم تم کو اپنا ساتھی بنائیں گے اور بڑا مرتبہ دیں گے۔ اب جادوگر آگے بڑھے اور بولے، پہلے کون اپنا کمال دکھائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ابتدا کرو۔ یہ سنتے ہی جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ سارے لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دلائی اور فرمایا، تم ہی غالب رہو گے، تم اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو۔ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑا اژدہا بن گئی اور ان کے اژدہے نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں
बल्कि मौजिज़ा है। चुनांचे सब के सब सजदे में गिर पड़े और कहा, हम सारे जहानों के रब पर ईमान ले आए, जो मूसा व हारून का भी रब है। फिर ये सुनकर फिरौन गुस्से से दीवाना हो गया। कहने लगा कि तुम किसके हुक्म से ईमान लाए? तुम यहाँ धोखा देने आए थे। मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा कर खजूर के तनों में सूली लगा दूंगा। इस वक्त तुम समझोगे कि किसका अजाब ज्यादा सख्त है। जादूगरों ने कहा कि तू जो चाहे कर, हमें कोई परवाह नहीं। तेरी हुकूमत सिर्फ लोगों के जिस्मों पर है, दिलों पर नहीं, और तुझे तो सिर्फ इस दुनिया में इख्तियार है। हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारी तमाम खताओं को माफ कर दे। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों तंग आ गया। इसकी कौम भी मूसा अलैहिस्सलाम से आजिज आ चुकी थी। फिरौन ने अपनी कौम को तसल्ली दी कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके बेटों को कत्ल करेंगे, उनकी बेटियों को जिंदा रखेंगे और उन्हें सख्त सजाएं देंगे। उसने नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और कहा कि अगर लोग कत्ल की वजह मालूम करेंगे तो कह दूंगा कि वो मुल्क पर फितना फसाद फैला रहा था और लोगों को उनकी आबाई दिन से परगश्ता करता है। फिरौन के एक दरबारी ने जो छुपकर ईमान ला चुका था, उसने इरादे पर उसको डराया और कहा कि वो अपने रब के पास से रोशन दलीलें लेकर आए हैं। अगर वो छोटे हैं और झूठे हैं तो उनके झूठ का वबाल उनकी गर्दन पर होगा, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम पर ऐसा सख्त वबाल पड़ेगा जिसकी तुम ताक भी नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ बनी इसराइल फिरौन और उसकी कौम के मुजालिम से तंग आ गए थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आखिर हम कब तक इन जुल्म का हदफ बनते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना है। बिल आखिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम रात ही रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ और मिस्र छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म की तामील की और बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पड़े और समंदर के साहिल पर पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल के लोग होशो हवास खो बैठे और शोर मचाने लगे कि अब तो हम मारे गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, घबराओ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी लाठी दरिया पर मारी, जिससे 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल के 12 गिर्व अमीन व सलामती के साथ पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ वसत दरिया में पहुंचा तो कौम से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ये रास्ते बनाए हैं। फिरौन को देखकर उसके लश्कर ने भी अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। जब फिरौन और उसका लश्कर बिल्कुल बीच में पहुंचा तो दरिया का पानी मिल गया और सब डूबने लगे। अब फिरौन को होश आया तो अल्लाह याद आया। कहने लगा, ऐ मूसा और बनी इसराइल के माबूद पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब क्या ईमान लाता है जबकि इससे पहले नाफरमानियां करता रहा और तू बड़े मुफसदों में था। फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। ना उसकी हुकूमत काम आई, ना महलात, ना बागात काम आए, ना माल काम आया, ना लश्कर काम आया। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि कितने ही बाग, चश्मे, खेतियाँ और उम्दा मकानात उन्होंने छोड़ दिए। ना उन पर जमीन व आसमान को रोना आया और ना उनको महलात दी गई। इस पर बस नहीं हुआ बल्कि अल्लाह के हुक्म से दरिया ने भी उसको उगल दिया ताकि लोग उसको देखकर इबरत हासिल कर सके। बेशक अल्लाह ताला का वादा हर हाल में पूरा होकर रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।